پہلے آپ اس جاہل مولوی کی یہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ کس طرح گلی محلے میں گھوم پھر کر روزی کمانے والے ایک شخص کو تنبیہ کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو ڈنڈے مار رہا ہے، اور اس کے ساتھ جس انداز میں وہ گفتگو کر رہا ہے اس کا انداز ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر اس چیز پہ بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی جانے اللہ پاک اللہ ویندا ہی ہے، ویندا نا۔ ہاں تینوں وال خریدن دا حکم کنے دیتا ہے، تو وال خرید رہے ہیں؟ ساری دنیا خرید کھدی ہے، تھوڑا خرید تو آپ دی گل کر دنیا چھڑ دے، لو جی دنیا چھڑ دے تو ہاں جی دنیا کھوہ چ ڈگے تو ڈگ پیندا، گل کر حکم کر کی گل تو اے من دس تینوں کنے کیا کہ وال خرید؟ تو بال سارے خرید پھر میں نوکھا خرید دے۔ اللہ پاک نے قرآن چ کی فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن چھڑتا تبرج الجاہلیت الاولی۔ غور کرتا تے ہاں فضول بات نہیں کرنی، فضول بات نہیں کرنی۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے تو چھڈ کے پڑھنا تو نہیں چھڈنا میں، اچھا ایتھے تینوں کرنٹ پہ پیندا ہے، اچھا چل تو چھڈ کے بھی پڑھ سکتے نہیں ایتھوں نہیں میں چھڈنا۔ چل ہاں ادھر میرے میں دیکھ، او ایمان نال اللہ پاک نے قرآن کے اندر کی فرمایا ہے؟ ہاں جی پیو دا کی نام ہے؟ مانت مانت کتوں دا ریشمی ہے؟ گجرے دا ہاں گجرے دا اجرے دا ہاں جدی پشتی۔ ہاں تیری قوم کی ہے؟ شیخ شیخ کیڑے ہیں کیڑے چوڑے جڑے ہوندے نے؟ نہیں اور شیخ کیڑے ہوندے نے؟ دس وضاحت کر۔ ادھی ویڈیو بنا رہے ہیں کو نہیں؟ بنا رہے چل سر یار ادھر ویکھ کیمرے وچ اللہ پاک ویندا پیا کو نہیں؟ نہیں رب دینا الحمدللہ سارا نہیں دینا بس الحمدللہ۔ ایویں تینوں چھڈا اور تو ایسے میں فرق رکھنا ہے تو میرے معاشرے دے وچ بال حرام کام کرنا ہے، اچھا اڈ یار ہے حرام کام ادا کرے دا ایتھے چل ہی کر دے چل بال خریدے دا اور نہیں کھتی ہے یارا تو وکھرے رولا ہے وکھرا رولا یار۔ تو دس حلال دی روزی ہے، چل چھڈ دیا تو دس مینوں کیا ہے حلال دی روزی؟ نہیں ہے گی تو تو چھڈ پھر تو تینوں اجازت کنے دیتی ہے؟ مسلمان معاشرے دے اندر آ کے تو حرام دی باز لا رہے ہیں، مارا تیرا سہرا رکھ۔ صاحب یہ نہیں بڑی یہ بات بلند کیتے نا تینوں ایتھے نپ دے آندے بند کر بعد۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خواتین کے بال خریدنے کے لیے گلی محلوں میں آتے ہیں، تو یہ شخص ایسے ہی کسی شخص کو روک کر یہ مولوی اس کو تنبیہ کر رہا ہے اور اس کو دین سکھا رہا ہے، اور جو آیت یہ پڑھ رہا ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 133 ہے، جس کا براہ راست اس شخص کی اس مزدوری سے یا اس کے کاروبار سے اس کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے خواتین کو، اور ان کو یہ بات ان عورتوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ اپنے گھروں میں آرام سے رہو، قرار سے رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو۔ اس میں کوئی اس قسم کی یہ آیت نہیں ہے، یا اس کی سیاق و سباق کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس شخص کے ساتھ الجھنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا جو یہ جاہل مولوی وہاں پر یہ حرکت کر رہا ہے، اس کو ہراساں کر رہا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو تہ و تیغ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک تو آپ خود اس کو ایویلویٹ کریں کہ کیا ان لوگوں کا یہ رویہ درست ہے، کہ یہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ ان کو دیکھ لیں، یہ ہر جگہ پر اسی طرح خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کردار کا ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں تبلیغ کے حوالے سے یا تلقین کے حوالے سے ایسی بے شمار آیات ہیں، آپ کو حدیث میں بھی ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس میں بہت احسن اخلاق کا ایک تو مظاہرہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے جب بھی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اگر کسی کو دین کے حوالے سے کچھ سمجھانا ہے تو اللہ کریم نے یہ ساری باتیں بہت کھول کے بیان کر دی ہیں۔ آپ کو ایسے تو بات کرنی ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل دین سے متنفر ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یا اسلام کی تعلیمات سے وہ متنفر ہو جائے، بھاگ جائے۔ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو اس انداز میں آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اب اس مولوی کو کوئی یہ سمجھائے کہ تم ایک آیت کو بلا واسطہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے تو آگئے ہو، اس کے کاروبار سے تم نے اس کو کسی نہ کسی انداز میں لنک کر لیا ہے، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تبلیغ کے کتنے طریقے بتاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے امت کو بھی یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح حق اور سچ کی تبلیغ کرنی ہے، یا اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں تو کس انداز میں بتانی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور رحم کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ بلاؤ، اور اچھے انداز میں ان سے بحث کرو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث مت کرو مگر اچھے انداز میں، ان سے کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے تو اچھے انداز میں، رحم دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ انہیں میرا پیغام دو۔
اسی طرح سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ بھلائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو اس سے بہتر انداز میں رسپونڈ کرو، اس کا جواب دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارے اتنے نزدیک آ جائیں گے جیسے وہ تمہارے دلی دوست ہوں۔ پھر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں، یعنی اگر وہ مشرک اور کافر بھی ہیں لیکن وہ دین کے معاملے میں تم سے کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تو تم ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، انہیں اچھے انداز میں اپنا پیغام دو، ان کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اور پھر سورۃ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے یعنی کافرین کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوتے، آپ کی بات نہ سنتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کس وزڈم کا مظاہرہ کرنے کا ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور ان کو یہ طریقہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قرآن اور حدیث کسی کو سنانی ہے تو اس کا ایک مخصوص انداز ہے، ایسے ہی آپ کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، مسلط نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کسی کام سے نکلا ہوا ہے، وہ اس کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، آپ اس کو اگر کسی نہ کسی انداز میں یہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرو جا کے سب سے پہلے کہ وہ اپنے بالوں کی فروخت نہ کریں، یا وہ بناؤ سنگار کی غرض سے اپنے بال نہ بنائیں کہ ان کے کچھ بال نیچے گر جائیں اور پھر انہیں وہ اتنے بال اکٹھے کرتی پھریں کہ وہ بیچیں۔ مطلب کتنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کتنے بند دماغ لوگ ہیں، یہ جاہلیت کا کیسا مظاہرہ کر رہا ہے، اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ ایسے ڈالا ہوا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور گلے میں وہ بھی وہ ڈاکٹرز کا اسٹیتھوسکوپ بھی ڈالا ہے، وہ پتہ نہیں وہ ہے کیا، مطلب کوئی سائیں یا مینٹل ہے۔ 3 بندے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو منع ہی نہیں کر رہے، ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور اسے قاری صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھرپور حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، انہیں چھتر لتر پڑنے چاہیے۔ یہ اس قسم کی حرکتیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یہ سارا کام دھندا وہاں پر کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ان تک ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے گا۔